یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اسم اعظم سے کیا مراد ہے، اسم اعظم کہتے کسے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اسم اعظم کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کی برکات کیا ہیں، اس کے بارے میں کیا ارشادات ہیں، یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ حافظ صاحب، اگر ہم اسم اعظم پر ہی اس کلمے پر غور کریں گے، اسم کہتے ہیں نام کو، اعظم ہے سب سے بڑا جی، اور اس کو مخفی رکھا گیا، پوشیدہ بھی رکھا گیا۔ بعض بزرگوں نے، میرے آقا سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جہاں اسم اعظم پہ گفتگو کی ہے تو تقریباً 18 یا 19 روایات ایسی جس میں اسم اعظم بیان کی، کچھ احادیث سے، صحیح، کچھ صحابہ اور اہل بیت کے اقوال سے آپ نے اس کو اسم اعظم کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائی۔ تو حافظ صاحب، اسم اعظم سمجھے کی ہے، ایک چابی ہے، واہ واہ واہ، کہ جس سے وہ کی جس سے خزانوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، سبحان جس سے رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ بات، جس سے تنگ دستی کو فراغ دستی میں بدل دیا جاتا ہے، اللہ، جس سے غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، جس سے بیماری شفا میں بدل جاتی ہے۔ یعنی آدمی جس کام کے لیے پڑھے، اللہ کے اس اسم کی برکت سے اس کی بات سنی جائے، واہ واہ، یعنی دعا کا قبول ہونا، واہ، یعنی یوں کہہ لیں اسم اعظم پڑھنے والا حافظ صاحب مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی برکت ہے۔ بعد نے عاصم بن برقیہ کے بارے میں جو لکھا تفاسیر میں تو یہ کہا کہ وہ اسم اعظم کا عامل تھا، صحیح، تو وہ پلک جھپکنے میں ہے نا، تخت کا حاضر کر دینا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو خزانے عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، جن کو نوازنا چاہتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں رہنمائی بھی دی گئی۔ تو میری گزارش ہے ہمارے ناظرین سامعین جو بیچارے بلا وجہ اس میں پریشان ہوتے ہیں، اور خاص طور پر حافظ صاحب وہ ایسے احباب کے پاس جا کر اپنا وقت برباد کرتے ہیں، ہمیں احادیث سے رہنمائی لینی چاہیے۔ جب احادیث مبارکہ ہمارے پاس ہے تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو الحمدللہ حافظ صاحب، میں جو آپ کو اب عرض کر رہا ہوں، اسم اعظم کی برکتیں تو بے شمار ہیں، میں نے عرض کر دی، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں اسم اعظم والا پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، جو مانگے اس کو ملتا ہے۔ تو اسم اعظم کی یہ برکت ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ایسے احباب سے کہ جو اسم اعظم کے متلاشی ہیں، جی حافظ صاحب، یہ میں وہ کلمات بتا رہا ہوں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، اور پھر اس کی برکت ہم نے خود مشاہدہ کی ہے۔ 313 بار پڑھیں آپ باوضو، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول ہوگی اللہ کے فضل سے۔ سبحان اللہ۔ اسم اعظم میں عرض کرتا ہوں جو مجھے بزرگوں کے سینوں سے عطا ہوا۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ سورہ آل عمران کی ابتدا میں، اس کے بعد ہے یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ صحیح، حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اعظم کو قرآن کی اس آیت میں تلاش کرو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک صحابی نے آپ کے سامنے پڑھا یا ذا الجلال والاکرام، فرمایا مانگ کے تیری دعا قبول ہو۔ واہ، تو یہ جو کلمات ہیں، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، یہ مکمل ہو حافظ صاحب یہ مکمل کلمات، اس کو اگر اس طرح پڑھیں 313 بار اور دعا مانگیں، اللہ، یقین جانیے، میں اللہ کی رحمت سے، یہ میرا مشاہدہ ہے، میں یقین سے کہتا ہوں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، خدا کی قسم غم دور ہو جائیں گے، حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ اسم اعظم ہے، اور اس کو پڑھ کر جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ ضروری یہی ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور آپ کے تلفظ اچھے ہونے چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔